بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر میں مردہ کی پہلی رات کو لیلۃ دہن کہتے ہیں۔ یہ رات بہت سخت مراحل سے بھری ہوئی ہوتی ہے، بدکاروں کے لیے وحشت ناک جبکہ مومنوں کے لیے بہشت نما ہوتی ہے۔ آج ہم ایک لمبی تفصیل اور متفقہ حدیث پیش کریں گے جس میں قبر میں نیک اور بدکار انسانوں سے سوال و جواب اور میت کی قبر میں پہلی رات کا تفصیل طور پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ مومن کے پہلے 6 گھنٹے اور پہلے دن روح برزخ کے علاوہ اس مادی بدن کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، کیونکہ دنیا میں روح کو اس مادی بدن سے انس و محبت تھی، اس لیے اب وہ اس بدن پر خاص توجہ رکھتی ہے، اس کے ساتھ رشتہ اور رابطہ قائم رکھنا چاہتی ہے۔ غسل اور دوسرے امور سر انجام دیتے وقت روح اس بدن کے ساتھ رہتی ہے، اور اس مادی بدن کو دفن کرتے وقت روح خود کو قبر میں دیکھتی ہے۔ جو ہی میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اس وقت قبر کی پہلی رات کا آغاز ہو جاتا ہے، اور یہ بہت ہی سخت رات ہوتی ہے جسے میت تجربہ کرتی ہے، اور اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ حضرت امام صادق کی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کی نظر میں قبر اور وہاں کے پیش آنے والے تمام احوال عالم برزخ ہیں۔ اس نظریے کے مطابق قبر میں داخل ہونا اور قبر کی پہلی رات موت کے آغاز سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور بدن کے دفن ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جن لوگوں کے جسم دفن نہیں ہوتے، یعنی آگ میں جل جاتے ہیں یا پانی میں غرق ہو جاتے ہیں، تو ان کی پہلی رات کیسے گزرے گی؟ اس بارے میں امام طبری بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ جو لوگ جل جاتے ہیں یا پانی میں ڈوب جاتے ہیں اور ان کے جسم دفن نہیں کیے جا سکتے، تو پھر ان کی قبر کی رات کیسی ہوگی؟ آپ فرمانے لگے، مرنے کے بعد کی حالت کا نام قبر ہے، چاہے مرنے والا جل جائے، دریا میں غرق ہو جائے، کوئی شیر وغیرہ نگل جائے، اس قبر کی کیفیت عذاب و انعام کی کیفیت ہمیں نہیں بتائی گئی ہے، بس جس قدر ہمیں بتایا گیا ہے۔ اس لیے قبر کی نعمتیں یا تکلیفیں کیسے ملیں گی، اس کے بارے میں سوال کرنا بے سود ہے۔ سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رات میں جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو اس میں ہم کہیں جا رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں، تو ہمارا جسم ہمارے بستر پر ہوتا ہے، اور روح کا تعلق ٹہلنے، کسی سے بات چیت کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی طرح روح جو علیین میں چلی جاتی ہے اور جسم قبر میں رہتا ہے، ان دونوں کا لگاؤ اسی خواب کی طرح ہوتا ہے۔ جسم کہاں ہوتا ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اب بات کرتے ہیں قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں شریک ہوئے۔ جب ہم قبرستان پہنچے تو لحد تیار نہیں ہوئی تھی، لحد تیار ہو رہی تھی کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، جو کہ میت کے سرہانے بیٹھے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آسمان کی طرف دیکھتے اور کبھی لحد کے اندر دیکھتے جو کہ تیار ہو رہی تھی۔ 3 مرتبہ ایسا کرنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا مانگی، اے اللہ، میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن جب دنیا کی طرف سے رابطہ توڑ کے آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، تو سورج کی طرح چمکتے دمکتے سفید چہرے والے فرشتے جنتی خوشبودار جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل۔ وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ بالکل غیر محسوس طریقے سے اس کی روح نکال کر لے جاتی ہے، اور جب ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں
تو باقی فرشتے اسے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اسے ملکل موت کے پاس نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے فوراً اس کے کفن اور خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں جو جنت سے لائی ہوتی ہے۔ پھر اس کی روح کو لے کر بلند ہوتے ہیں اور فرشتوں کہ جس جماعت کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے، تو وہ اس کے دنیا کے ناموں میں سے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، حتیٰ کہ وہ اسے آسمان پر لے جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، تو آسمان کے جو دروازے ہیں اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اس روح کو عزت و احترام کے ساتھ لے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کا نام اعمال علیین میں لکھ دو۔ علیین اور سجین یہ 2 مقامات ہیں۔ ایمان والوں کی روحیں جو ہیں علیین میں ان کا نام اعمال لکھا جاتا ہے، اور جو منافقین ہے، مجرم ہے، سجین میں ان کا نام لکھا جاتا ہے۔ سورۃ المطففین سورت نمبر 83 پارہ نمبر 30 کے اندر، اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ کہ میں نے انہیں اسی دنیا میں پیدا کیا اور اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا۔ پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف لٹا دی جاتی ہے، لیکن یہ لٹانا دنیا کا لٹانا نہیں ہوگا، یعنی وہ لوٹنے کے بعد یہ بات نہیں ہے کہ قبر میں بیٹھ جائے گا، ہمیں نظر آئے گا، یہ سب کچھ برزخی معاملات ہوں گے۔ آیت نمبر 42 کے تحت کہ نیند کی حالت میں بھی انسان کی روح قبض ہوتی ہے، لیکن اس کو چٹکی کاٹیں تو وہ جاگ جاتی ہے، روح کا تعلق بھی رہتا ہے، اور اس حالت میں بالکل اس طریقے سے یہ ایک مختلف لائف ہے برزخ۔ پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جو اس کی قبر میں اسے بٹھا کر سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ من ربک؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ ما دینک؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی جو تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب جب وہ 3 سوالوں کے جواب دیتا ہے تو فرشتے 4تھا سوال اس سے پوچھتے ہیں تمہیں کیسے پتا چلا؟ ان 3 سوال کے جواب تمہیں کیسے آئے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں اس کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کے حق میں ہونے کی تصدیق کی۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو، اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ قبر کے اندر ہی سے جنت کی طرف دروازہ کھل جائے گا، وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہوگی، اور حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ خوبصورت چہرہ اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہے گا اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز تجھے خوش کر دے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ شخص پوچھے گا کہ اے شخص تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بلائی دینے والا چہرہ ہے۔ تو وہ جواب دے گا میں تیرا اعمال صالحہ ہوں، یعنی نیک اعمال ایک خوبصورت شخص کی شکل میں اس کی قبر میں آئے گا۔ تو پھر وہ شخص کہے گا اے اللہ میرے رب میری جلدی قیامت قائم فرما دے حتیٰ کہ میں اہل و عیال کی طرف چلا جاؤں، یعنی مومن کہے گا اے اللہ جلدی سے قیامت آ جائے، مجھے میرے اعمال کا بدلہ ملے، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، فوراً قیامت آ جائے۔ جب کافر مجرم اور بدکار مسلمان شخص دنیا سے جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ چہرے والے فرشتے نازل ہو کر تخت نگاہ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ کہتا ہے اے حبیس روح چل اب اللہ کے غضب اور ناراضگی کی طرف۔ یہ سن کر روح چھپنے کی کوشش کرتی ہے اور پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، تو وہ ملک الموت اس طرح اسے کھینچتا ہے
جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلے خون میں کھینچا جاتا ہے۔ اس کی نسیں اور پیٹھیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں۔ اس کی حالت ایسے ہو جاتی ہے جیسے دھنی ہوئی روئی میں سے کانٹے دار چھڑی نکال لیں تو روئی کے گالے اس میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت سے باقی فرشتے اس کی روح کو لے کر پلک جھپکنے کے برابر بھی وہاں نہیں رہنے دیتے، حتیٰ کہ اسے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں، اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بڑی بدبو نکلتی ہے۔ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں، تو فرشتے کی جماعتیں کہتی ہیں کہ یہ کس کی حبیس روح ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور وہ اس کا نام دنیا کا انتہائی کیبا نام لے کر بتاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے اس مانی دنیا تک لے جایا جاتا ہے۔ اس کے لیے دروازہ کھولنے کی درخواست کی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ ہم نے سورہ اعراف کی آیت 40 پڑھی کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئیں کے برابر سوراخ سے گزر جائے۔ یہ سورۃ اعراف کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس حبیس روح کا نام اعمال سب سے نیچلی کتاب سجین میں لکھ دو۔ پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ کھینچا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورۃ حج کی، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا تو پرندے اسے اچک کر لے جائیں یا کسی دور جگہ پر پھینک دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کی روح کو وہیں سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے اور وہ اپنے جسم میں آ کر گرتی ہے، اور بہت فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ اب اس سے بھی سوال ہوتا ہے۔ وہ حیرت زدہ ہو کے کہتا ہے، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ پھر وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون تھے؟ تو وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے، اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو۔ اور بخاری میں الفاظ ہیں، اس کے جواب میں فرشتے پھر اس سے چوتھا سوال کرتے ہیں، اور تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یا جو لوگ سمجھے ہوئے تھے، کتاب و سنت پر چلنے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ تو کیوں نہیں چلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے جہنمی بچھونا بچھا دو اور جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو، وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اس کی قبر میں آتی رہے گی۔ اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں، اور ایک کیبا چہرے والا شخص کیبا لباس میں، انتہائی بدبودار لباس میں اس کے پاس آئے گا اور کہے گا، تم میں ایسی چیزوں کی بشارت ہو جو تمہیں غمزدہ کر دیں۔ یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا تھا۔ وہ پوچھے گا، تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے تو خیر کی توقع نظر نہیں آتی۔ وہ جواب دے گا، میں تیرا حبیس عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ اور پھر وہ کہتا ہے، اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا، اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ اللہ پاک سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 میں فرماتا ہے، یعنی جب قبروں سے نکالا جائے گا مجرموں کو تو وہ کہیں گے، ہائے افسوس، ہمیں کس نے ہماری قبر سے باہر نکالا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ یہی ہے اس کا وعدہ، رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے کہا تھا۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔